بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا پہلا باب مقدمہ ہے، اس کا سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم زاد طالبین کو زاد طالبین کیوں کہا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ہم وہ پڑھیں گے، اور حضرت نے اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو دعائیاں کلمات ارشاد فرمائے ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر ہم اس کی انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ وَسَمَّيْتُهُ زَادَ الطَّالِبِينَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاظه قصيرة ومعانيه كثيرة يتنذر به من قرأه وحفظه ويبتهج به من درسه وسمعه ورتبته على البابين يعم نفعهما في الدارين۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور میں نے اس کا نام رکھا ہے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین۔ اس کے الفاظ کم ہیں اور اس کے معنی زیادہ ہیں۔ خوش و خرم ہوگا اس کتاب کے ذریعے سے وہ شخص جو اس کو پڑھے گا اور جو اس کو یاد کرے گا، اور تر و تازہ ہوگا اس کتاب کے ذریعے سے وہ شخص جو اس کو پڑھائے گا اور جو اس کو سنے گا۔ اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے 2 باب پر، نفع عام ہو ان دونوں بابوں کا دونوں جہانوں میں۔ عبارت بھی میں نے پڑھ لیا ہے، ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے۔ اب کچھ الفاظ ہیں، ہم ان کی ذرا لغوی تحقیق کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سمیتہ۔ سما یسمی تسمیتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا، اور یہ ماضی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب اس کا تفعیل ہے۔ زاد، یہ زاد را کو کہا جاتا ہے، اور طالبین یہ جمع ہے طالب کی۔ طالب یعنی کوئی بھی کسی چیز کو طلب کرنے والا، مراد اس سے علم کو طلب کرنے والا ہے۔ کلام کے بارے میں پیچھے بات گزر چکی ہے۔ آگے لفظ ہے رسول۔ رسول اور نبی میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ نبی رسول کی ہی شریعت کو لے کے آگے منتقل کرتا ہے، جبکہ رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور مستقل شریعت لے کر وہ مبعوث ہوتی ہے، اور اس کے اوپر مستقل صحیفے یا مستقل کتاب بھی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ رسول ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے رب۔ رب، اس کے بارے میں 2 لفظ کہے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہے، دوسرے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ مراد رب سے وہ ذات ہے جو مخلوق کی درجہ بدرجہ تربیت کر کے اس کو کمال تک پہنچا دے، ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے عالمین۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کل ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں، تمام کی تمام مخلوقات کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے تو پھر اس کو جمع لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی آپ وجہ یہ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی چونکہ آیت میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ ایک آیت کا اختتام اسی طرح ہو رہا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک مکمل وزن ہے، اس وزن کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے اس کو بھی جمع لے کر آئے ہیں۔ ایک جواب اور بھی دیا گیا ہے جو کہ یہاں پر بتانا ضروری نہیں ہے۔ آگے اگلا لفظ ہے الفاظ۔ الفاظ یہ لفظ کی جمع ہے۔ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ کل ما یتلفظ بہ الانسان، ہر وہ الفاظ جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اس کو لفظ کہا جاتا ہے، اسی کی جمع الفاظ ہے۔ اور کثیرتن، اصل میں لغوی طور پر اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جبکہ مختصر اور چھوٹے قد کو بھی کثیر، کم چیز کو بھی کثیر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ اسی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے معانی کثیرتن۔ معانی یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے معنی، اور لغوی معنی ہوتا ہے بند ہونا۔ چونکہ معنی بھی الفاظ کے اوپر بند ہوتا ہے، اس لیے اس کو معنی کہا جاتا ہے۔ اور کثیرتن، کثر یکثر اور کثر یکثر دونوں طرح ہی آتا ہے، کسی چیز کا بکثرت ہونا، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ یتنظر بھی، تنظر یتنظر، خوش و خرم ہونا، تر و تازہ ہونا، سرسبز و شاداب ہونا، مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ اشارہ ہے ایک حدیث کی طرف جو کہ مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، نظر اللہ بہ امران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جو میری بات کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد رکھتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، پھر اس کو اسی طریقے سے آگے نقل کر دیتا ہے۔ تو یہی اسی، چونکہ اس کتاب کے اندر بھی احادیث کو ہی جمع کیا گیا ہے، تو حضرت بھی یہی دعا دے رہے ہیں کہ جو کوئی اس کتاب میں موجود احادیث کو پڑھے گا، اس کو یاد کرے گا، آگے نقل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش و خرم رکھیں گے۔
آگے کرا یکرو کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، حافظ یحفظو کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، محفوظ کرنا، اور اس کے بعد آگے دیکھیں یبتہجو، یبتہجو یہ ابتہاج افتعال سے، یہ مصدر افتعال سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رونق والا ہونا، خوش و خرم ہونا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس کو پڑھائے گا وہ بھی رونق والا اور خوش و خرم ہوگا۔ آگے دیکھیں درسا یدرس تدریس، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا، اور سمع یسمع اس کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ اور آگے ہے رتبہ یرتب ترتیب، باب تفعیل سے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، رتبتہ مرتب کیا ہے میں نے، یعنی میں نے اس کتاب کو 2 باب کے اوپر مرتب کیا ہے۔ بابین یہ باب کی تثنیہ ہے، اور آگے یوم اما یوم کسی چیز کا عام ہونا، نفع اردو میں بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فائدے کو کہا جاتا ہے۔ اور دارین یہ تثنیہ ہے دار کا، دار کہتے ہیں گھر کو، مراد اس سے دنیا اور آخرت ہے۔ تو یہ اس کی لغوی صرفی کچھ تھوڑی سی وضاحت تھی، اب آپ اس کی تھوڑی سی آپ تشریح دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کا نام رکھا، یہ پہلی ضمیر ہے سمیتہ، یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ ہو ضمیر اسی کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے جو کتاب حضرت نے مشکات المصابیح سے احادیث لے کر ذکر کی ہیں۔ میں نے اس کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ زاد الطالبین، طلباء کے لیے زاد راہ ہے۔ جس طریقے سے ایک زاد راہ ہوتا ہے، مسافر زاد راہ لے کر وہ سفر پر جاتا ہے اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کا توشہ ہوتا ہے وہ، اسی طرح جو حدیث کے طلباء ہیں یہ احادیث بھی ان کے لیے زاد راہ کا کام دیں گی، اور آخرت کے سفر پر، علم کے سفر پر، عمل کے سفر پر یہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ زاد الطالبین من کلامی رسول رب العالمین، رسول رب العالمین کے رسول کے کلام کا یہ زاد راہ ہے، رب العالمین کے رسول کے کلام سے۔ یہ سارے جو ہے نا یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، کلام مضاف، رسول مضاف الیہ مضاف، رب مضاف الیہ مضاف، عالمین مضاف الیہ، ترکیب کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں۔ الفاظہ کثیرۃ و معانیہ کثیرۃ، آگے یہ بتایا کہ اس کے الفاظ تو مختصر ہیں، یعنی وہ احادیث ذکر کی ہیں جن کے الفاظ مختصر ہیں لیکن ان کے معنی کثرت کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر بھی وہی الفاظہ میں ہو ضمیر ہے، معانی میں ہی ضمیر ہے، یہ دونوں ضمیریں اسی زاد الطالبین ہی کی طرح لوٹ رہی ہیں کہ زاد الطالبین کتاب کے الفاظ مختصر ہیں اور اس کے معنی کثرت کے ساتھ ہیں۔ آگے دیکھیں یتنظر بہ من قرأہ، اس میں ساروں میں ضمیریں ہیں جو تقریباً اکثر و بیشتر ضمیریں زاد الطالبین ہی کی طرح لوٹ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر یتنظر بہ، خوش و خرم ہوگا، بہ اس کتاب کے ذریعے سے، یہاں پر ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے زاد الطالبین کی طرف۔ من وہ شخص، یہ جو من ہے یہ یتنظر کا فاعل ہے، خوش و خرم ہوگا وہ شخص، قرأ جو شخص پڑھے گا، قرأ کا بھی فاعل من ہے جو کہ یتنظر والا فاعل ہے، ہو اس کو پڑھے گا، یہاں پر جو ہو ضمیر ہے یہ زاد الطالبین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حافظہ جو کوئی اس کو یاد کرے گا، کس کو یاد کرے گا؟ زاد الطالبین کو یاد کرے گا۔ یبتہجو اس کا بھی یہی مطلب ہے، تر و تازہ ہوگا، خوش و خرم ہوگا، بھی اس کتاب کے ذریعے سے، یہاں پر بھی یہی بات ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے زاد الطالبین کی طرف۔ من وہ شخص، یہ جو من ہے یہ یبتہجو کا فاعل ہے، جس طریقے سے یتنظر کا فاعل من تھا، خوش و خرم ہوگا وہ شخص جو اس کو پڑھے گا، اسی طرح تر و تازہ ہوگا وہ شخص جو اس کی تدریس کرے گا۔ تو درسہ میں ہو ضمیر یہ بھی زاد الطالبین کی طرف لوٹ رہی ہے، سمعہ میں ہو ضمیر یہ بھی زاد الطالبین کی طرف لوٹ رہی ہے، رتبتہ میں ہو ضمیر یہ بھی زاد الطالبین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو زاد الطالبین کے متعلق ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس کو پڑھے گا، جو کوئی اس کو سنے گا، جو کوئی اس کو یاد کرے گا، جو کوئی اس کو آگے نقل کرے گا، اس کو یہ تمام دعائیں حاصل ہوں گی۔ آگے فرمایا رتبتہ میں نے اس کو مرتب کیا، اب یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ رتبتہ میں ہو ضمیر یہ زاد الطالبین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ میں نے اس کتاب کو مرتب کیا 2 باب کے اوپر، پہلے باب کے اندر کچھ مثالیں ہیں، کچھ مواعظ اور حکمت کی باتیں ہیں، اور جو دوسرا باب ہے اس دوسرے باب میں قریب 40 کے قریب حکایات حضرت نے نقل کی ہیں۔ آگے حضرت نے فرمایا یوم نفعہما فی الدارین، ان دونوں بابوں کا نفع دنیا جہان میں فائدہ مند ہو۔ یہ جو نفعہما میں ہما ضمیر ہے یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے بابین کی طرف، جو 2 باب ہیں ان دونوں بابوں کا نفع عام ہو فی الدارین، دونوں گھروں میں، کون سے مراد؟ دنیا اور آخرت کا گھر۔ تو یہ اس کا وجہ تسمیہ جو نام رکھا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت تھی، اور حضرت نے جو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے تھے وہ ہم نے اس کے متعلق پڑھ لیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ ہی ہمارا یہ مقدمہ مکمل ہو جائے گا۔